السلام علیکم۔ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے کے بعد وفات ہو جائے گا۔ بہت سی نسلیں آئیں گی اور جائیں گی، اور پھر قیامت آئے گی جب ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قیامت کب آئے گی اور اس سے جڑی حقیقتیں کیا ہیں۔ اسلام میں قیامت کا صحیح وقت معلوم نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب واقع ہوگی۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے، وہ تم سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کا وقت صرف اللہ ہی ظاہر کرے گا۔ یہ آسمان اور زمین پر بہت بھاری ہے، اور وہ تم پر اچانک ہی آ پہنچے گی۔ وہ تم سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے تم اس سے واقف ہو۔ کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیامت کی علامتوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے جو اس کے قریب آنے کی نشانیاں ہیں۔ ان علامتوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: چھوٹی علامت علامت الصغریٰ اور بڑی علامت علامت الکبریٰ۔ چھوٹی علامت علامت الصغریٰ یہ ایسے واقعات اور تبدیلیاں ہیں جو وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے ظاہر ہوں گی روز قیامت سے پہلے۔ ان میں سے بہت سی علامتیں پہلے سے ظاہر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ جو علامتیں پہلے ظاہر ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں: پہلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قیامت کی ایک ابتدائی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ان کی نبوت اللہ کا انسانوں کے لیے آخری پیغام تھا، اور ان کی نبوت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیاں ساتھ ملا کر دکھائیں اور فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد قیامت کے قریب ہونے کا اشارہ ہے۔ دوسرا، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جسے ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دکھایا گیا۔ یہ واقعہ اس وقت ہوا جب مکہ کے کافروں نے معجزہ مانگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں کر دکھایا۔ یہ ایک الہی معجزہ تھا جس کی کئی لوگوں نے گواہی دی۔ یہ قیامت کے دن کی یاد دہانی کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ ایسے معجزات قیامت کے آنے والے غیر معمولی فطرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرا، رشوت اور بد اخلاقی کا عام ہونا۔ قیامت کے قریب آنے کی ایک واضح علامت گناہ، دھوکہ دہی اور اخلاقیت کی بے قدری کا عام ہو جانا ہے۔ جھوٹ اور دھوکہ دہی۔ لوگ زیادہ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے میں مشغول ہوں گے، اور سچائی کی کم قدر کی جائے گی۔ زنا، اخلاقی زوال، گناہوں جیسے زنا کو معمول کا حصہ بنا دے گا۔ شراب اور نشاور اشیاء۔ شراب اور نشاور چیزوں کا عام استعمال ہوگا۔ موسیقی اور تفریح۔ موسیقی اور تفریح زیادہ عام ہو جائیں گے، اور ان کے روحانی نقصان کے باوجود انہیں قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے۔ حیا کا خاتمہ۔ عوامی شائستگی اور حیا معاشرے سے ختم ہو جائیں گے۔ چوتھا، علم کا خاتمہ اور جہالت کا پھیلنا۔ جیسے جیسے قیامت کا دن قریب آئے گا، علم خاص طور پر دینی علم کم ہوگا اور جہالت پھیل جائے گی۔ وہ علماء اور متقی افراد جو دینی علم رکھتے ہیں وفات پا جائیں گے، اور ایک ایسی نسل چھوڑ جائیں گے جسے سمجھ نہیں ہوگی۔ اس سے دینی معاملات اور گمراہی اور الجھن پیدا ہوگی۔ پانچواں، لوگ اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ ایک حدیث کے مطابق بدو یعنی عربی لوگ جو پہلے اپنی سادہ زندگی کے لیے مشہور تھے، اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلند و بالا عمارتوں کی دوڑ جاری ہے،
ख़ास طور پر خلیج کے علاقوں میں جیسے دبئی اور ریاض جو اپنی بلند عمارتوں کے لیے مشہور ہیں، جو اس علامت کی تکمیل کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 6، وقت کا تیزی سے گزرنا۔ وقت کا ادراک بدل جائے گا اور لوگ محسوس کریں گے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، جو عام طور پر وقت میں برکت کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ زندگی کی تیزی سے بڑھ رہی رفتار اور ٹیکنالوجی کے اثر سے لوگ محسوس کریں گے کہ دن تیزی سے گزر رہے ہیں۔ وقت کی تیزی سے گزرنے کا یہ احساس قیامت کے قریب ہونے کی علامت اور ہمیں اس کی تیاری کرنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ 7واں، پھیلتی ہوئی قتل و غارت اور تشدد۔ ایک علامت یہ ہے کہ قتل، خون ریزی اور تشدد میں اضافہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ بہت زیادہ قتل نہ ہو جائیں۔ بے ترتیب اور بے وجہ قتل و غارت میں اضافہ ہوگا، جو عالمی سطح پر معاشروں کو متاثر کرے گا۔ 8واں، ربا، سود کا پھیلنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے پھیلنے کو قیامت کی ایک اہم علامت کے طور پر ذکر کیا ہے۔ معاشی نظام سود کے آدھار پر چلے گا، جو غریبوں کا استحصال کرے گا اور ناہمواری پیدا کرے گا۔ جدید مالی نظام جو اکثر سود پر مبنی ہوتا ہے، اس پیش گوئی کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 9، والدین کی بے عزتی اور خاندانی رشتوں کا ٹوٹنا۔ خاندان کی ساخت کا بگڑنا اور بچوں کا اپنے والدین کے ساتھ بے عزتی کرنا قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں بزرگوں، خاص طور پر والدین کی عزت کا نہ ہونا اور خاندانی تعلقات میں دوریاں ہونا شامل ہے۔ جو علامتیں ابھی تک نہیں ہوئیں یا ادھوری ہوئی ہیں۔ پہلا، دولت کا فراوان ہونا۔ دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ لوگوں کو صدقہ لینے والے نہیں ملیں گے۔ دوسرا، مسلمانوں کے خلاف قوموں کا اکٹھا ہونا۔ اس سے مسلمانوں کی دنیا کے خلاف اقوام کے اتحاد کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تیسرا، زمین میں زیادہ زلزلے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں زیادہ اور شدید زلزلے آئیں گے۔ چوتھا، عرب کے علاقے کا سبز اور دریاؤں سے بھر جانا۔ خبریں ہیں کہ خلیج کے صحرا کے علاقوں میں شدید بارش اور یہاں تک کہ برف باری ہوئی ہے۔ یہ اس پیش گوئی کی تکمیل کی نشاندہی کرتا ہے۔ بڑی علامت، علامت الکبریٰ۔ یہ عظیم اور حیرت انگیز واقعات ہیں جو روز قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ پہلا، امام مہدی کا ظہور۔ امام مہدی ایک نیک رہنما ہوں گے جو روز قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے۔ وہ دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے جو پہلے ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ دوسرا، دجال کا ظہور۔ دجال ایک جھوٹا مسیحا ہوگا جو اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے معجزاتی کام کرے گا، خاص کر مسلمانوں کے لیے مشکلات لائے گا جب تک وہ شکست نہ کھا جائے۔ تیسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر واپس آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے اور انصاف اور توحید کو قائم کریں گے۔ وہ دنیا پر اسلام کے قانون کے مطابق حکومت کریں گے۔ چوتھا، یاجوج اور ماجوج کا ظہور۔ یاجوج اور ماجوج ایک تباہ کاری قوم ہوگی جو نکل کر زمین پر تباہی مچائے گی جب تک وہ اللہ کے خاص معاملے سے شکست نہ کھائے۔ پانچواں، زمین کا 3 حصوں میں دھسنا۔ زمین 3 بڑے حصوں میں دھس جائے گی، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک عرب کے علاقے میں۔ چھٹا، دھواں۔ ایک عظیم دھواں زمین کو ڈھانک لے گا جس سے لوگوں کو درد اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتواں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک کاسمک واقعہ جس میں سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آٹھواں، زمین کا جانور، دبات الارض۔ ایک عجیب جانور زمین سے نکلے گا اور لوگوں سے بات کرے گا اور کفر اور ایمان والوں کو الگ کرے گا۔ نمبر 9، یمن میں عظیم آگ۔
یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو روزائے قیامت کے جماعت گاہ تک لے آئے گی۔ نمبر 10، سر کا پھونکا جانا۔ اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے جس سے تمام زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد سر دوسری بار پھونکا جائے گا جس کے بعد تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائے گی تاکہ ان کا حساب کتاب کیا جا سکے۔ قیامت کی علامتیں چھوٹی اور بڑی دونوں ہمیں اپنے ایمان میں مستقل رہنے اور آخرت کے لیے تیار رہنے کا پیغام دیتی ہیں۔ بہت سی علامتیں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں لیکن بڑی علامتیں ابھی ہونے والی ہیں جو روزہ قیامت سے سیدھا پہلے ظاہر ہوں گی۔